معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ 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 رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، لعنت اللہ علی الرافضین المرتدین الی یوم الدین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، صدق اللہ العظیم۔ لائق صد احترام علماء کرام، سادات کرام، ائمہ مساجد، بالخصوص نواسہ سرکار صدر الشریعہ، خلیفہ حضور محدث کبیر و حضور تاج الشریعہ، بالاتفاق مفتی اعظم مہاراشٹرا محمود العلماء حضور پرنور الحاج حافظ و قاری الشاہ مفتی محمود اختر القادری صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، آپ کے صاحبزادہ گرامی اور خطیب ذیشان حضرت العلام مفتی فہیم القادری صاحب، مفتی عمران القادری صاحب، اور دور و دراز قرب و جوار سے خاص طور سے نوجوان حضرات جو جذبہ سماعت لے کر تشریف لائے ہیں، سبھی سے میں مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ سب سے پہلے بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی ایک سچی بات میں بتاتا ہوں، خانہ خدا میں ہوں، مفتی مقصود اختر القادری صاحب نے کہا چلیے مولانا فہیم کا بیان سنیے۔ میں نے کہا نہیں، وہ جوش میں بہت زیادہ آتے ہیں تو تھوڑا سا دماغ پہ لوڑ آتا، ویسے ہی میں کل سے بہت زیادہ ٹینشن میں ہوں۔ اب میں واقعی اتنا خوش ہوں کہ کاش کہ میں نے اگر یہ موقع چھوڑ دیا ہوتا تو میں کتنا پچھتاتا، آگے بولنے کے لیے میرا موڈ ہی نہیں بنتا۔ یعنی جو کچھ مجھے بولنا تھا، جتنا مجھے بولنا تھا، اس سے کچھ زیادہ ہی انہوں نے رگڑا لگا دیا آج۔ اور آن لائن سننے والوں میں آج ماشاءاللہ انہی کی واہ واہ ہو رہی ہے، پوری دنیا سے لوگ اسے سماعت کر رہے ہیں۔ اور بالکل صحیح فرمایا مفتی فہیم القادری صاحب نے، برتقال بابا بھی، سنترا بابا بھی اپنے حجرہ شریف میں گانجا کا سٹا مار کر آرام سے لائیو ملاحظہ کر رہے ہیں۔ لیکن ایک بات بہت غلط کہی انہوں نے کہ مجھ سے مناظرہ کرو اور آؤ فنٹا بابا۔ ارے بھائی، جب وہ کھپولی سے چلیں گا تو پہلے کرلا آتا ہے کہ سیوڑی آتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے پہلے کرلا آتا ہے۔ تو کرلا میں قصر ابو حنیفہ کے پاس یہ بڑے بڑے کھیلے ہیں ٹائر، تو وہیں پنکچر ہو جائیں گا نا۔ اب ظاہر سی بات ہے۔ اور دوسری بات، اگر وہ سیوڑی تک پہنچ بھی گیا تب بھی مولانا فہیم صاحب جیتیں گے نہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں عالم اور جاہل کا اگر رات بھر مناظرہ ہو ایک کمرے میں تو جیتے گا جاہل ہی۔ اس کے لیے کوئی لیمٹ نہیں ہوتی، کوئی دائرہ نہیں ہوتا۔ عالم ایک محدود دائرے میں بات کرے گا، وہ کدھر بھی نکل جائے گا، ادھر کا ادھر۔ مناجرہ، ملاحجہ، منجر، جینب، جین العابدین۔ میں نے کہا 12 اماموں کے نام لے کر بتا دے، میں تجھے اپنا گھر نام لکھ کر دوں گا۔ بڑی کوشش کی، کوشش بسیار کے بعد بولا بھی تو وہ حگ مارا بیچارے نے کہ بیچارہ بولنے کی ناپاک کوشش کرتا رہا لیکن بول نہیں پایا۔ نام اور لقب میں بھی اس کو فرق نہیں معلوم۔ امام مہندی۔ کون سے امام؟ امام مہندی۔ وہ کون اور مہندی آتا نا، وہ والا مہندی۔ اب ایک بات جو سب سے ضروری ہے میں عرض کر دوں، یہ مناظرے کے تعلق سے کل کیا ہوا۔ مولانا فہیم صاحب نے بہت اچھی طریقے سے آپ کو سمجھایا۔ سب سے پہلی بات تو جب چیلنج ہوا وہاں سے لے کے کل تک ہر سنی کو اپڈیٹ رہنا چاہیے۔ تم میری کوئی آدھی آڈیو سنو،
یا میرا پچھلا ریکارڈ دیکھو نہیں، ڈائریکٹ کل آپ اس کی لائیو میں چلے جاؤ اور یہ سمجھو کہ حضرت نے اہل السنہ کی سبکی کر دی، شرمندگی ہو گئی، سر جھک گیا۔ کس طریقے کی باتیں کرتے ہو یار؟ تمہیں پہلے سے اے سے لے کے زیڈ تک اپڈیٹ رہنا چاہیے تھا۔ بادشاہ اکبر نے بیربل سے پوچھا سچ اور جھوٹ میں کتنا فرق ہے؟ بیربل نے کہا 4 انگل کا، 4 انگلی کا۔ جو دیکھا وہ سچ، جو سنا وہ جھوٹ۔ جو قوم سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر سکتی ہے، مولائے کائنات اور صحابہ میں جنگ لگا سکتی ہے، امام حسن مجتبی کو زہر دے سکتی ہے، امام حسین پاک کو کربلا میں بلا کر ساتھ چھوڑ سکتی ہے، قرآن کے محفوظ ہونے کے قائل نہیں ہے، جو دین کے اندر 1000 طرح کی بدعات داخل کی ہیں جنہوں نے، وہ بدبخت قوم اگر تمہیں کچھ کہے تو قرآن کہتا ہے فاسق کی بات کا اعتبار نہ کرو، تحقیق کرو۔ تم نے سنی سنائی بات کو سچ مان لیا کہ کل وہ 4 گھنٹے تک للکارتا رہا اور کلیم حنفی گئے نہیں۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے مجھ پر کہ ہر چیز کو میں نے کیمرے میں ریکارڈ کیا، جو کل کے بعد انشاءاللہ ایک 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 کر کے دی جائیں گی۔ ڈوز کے طور پر ایک ساتھ دے دوں گا تو اوور ہو جائے گا، ایک ساتھ دے دوں گا تو اوور ہو جائے گا۔ مسئلہ ایسا ہے، کائنات کا بدترین رافضی حسن اللہ یاری۔ میں آپ کو بتا دوں تشیع میں جتنے فرقے ہیں، سیدنا سرکار غوث اعظم دستگیر نے غنیت الطالبین میں اپنے زمانے میں 100 کے قریب فرقے شمار فرمائے ہیں کہ 100 کے قریب ان کے فرقے ہیں، اور آج تشیع جتنے خانے میں بٹا ہوا ہے ان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو شیخین کریمین کی معاذ اللہ اس بے دردی کے ساتھ تکفیر کرتا ہو اور انہیں اسلام میں پہلے جہنم میں جانے والا کہتا ہو، جیسے حسن اللہ یاری کرتا ہے۔ اس نے خود مقدسات شیعت کی بھی توہین کی ہے، یہ شیعہ علماء کو بھی خاطر میں نہیں لاتا ہے۔ جب ہر 4 جانب سے میرے پاس یہ بات آ رہی تھی، حضرت ایک شخص امریکہ میں بیٹھا ہوا شیخین کے ایمان پر لوگوں کو للکارتا ہے، تو اس موقع پہ مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ خاموشی ساتھ لینا چاہیے تھا، ڈھونڈو کوئی اور عالم، میں نہیں آنے کا۔ غیرت ایمانی کا تقاضا یہ ہے، مدرسے نے جو مجھے سکھایا ہے پڑھایا ہے اس کا فرض یہ بنتا ہے کہ میں آگے آ کر فتنے کا مقابلہ کروں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فتنوں کے زمانے میں فتنوں کا رد نہ کرنے والا عالم گونگا شیطان ہے، اور میں گونگا شیطان بننا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے کلکتہ سے حسن اللہ یاری کو چیلنج دیا اور چیلنج میں 3 طرح کی باتیں کی۔ آپ نے چیلنج سنا ہی نہیں، یا تو جہاں رہتا ہے تو جہاں رہتے، یہ پہلا موقع تھا حسن اللہ یاری کو پابند کر کے مناظرہ کیا جا رہا تھا، اس بے لگام گھوڑے کو لگام کسی جا رہی تھی۔ آج تک لوگ اس کی لنک پر جاتے ہیں، اگر ہلکے پڑ گئے اچھالتا ہے، بھاری پڑ گئے اسکپ کر دیتا ہے، میوٹ کر دیتا ہے، ڈسکنیکٹ کر دیتا ہے۔ کل اس کا تلخ تجربہ مجھے خود ہوا ہے۔ میں نے شرائط دی، صحیح کا مفتی فہیم صاحب نے، بنگلور میں مفتی اختر صاحب نے کہا تم اللہ کی قسم یہ پڑھ نہیں سکتے، کاغذ پہ لکھا ہوا، اور میری شرائط بھی اسے پڑھنی نہیں آ رہی تھی۔ پڑھنے کے لیے اسے ملا نجیس العین، وہ صاحب پڑھ کر سنا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں شرط یہ ٹھیک نہیں، نامزد کافر۔
کہہ رہا ابو بکر و عمر کافر ہے، نام لے کر کافر کہہ رہا ہے اور نام کے ساتھ کافر ثابت نہیں کر رہا ہے. نام کے ساتھ کافر تو کہہ رہا ہے لیکن نام کے ساتھ کافر ثابت نہیں کر پا رہا ہے. ٹچی دلیلیں لا رہا ہے، یہاں کی بجری، یہاں کا روڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا. حرام زادے، یہ غلطی ہم چلنے دیں گے؟ وہیں گٹیا دبا دیں گے. جو لوگ آن لائن یہ لونڈے لفاڑے جو کمنٹ کر رہے ہیں ناک کٹوا دی، یہ کٹوا دی، وہ کٹوا دی، ڈپلوما سمجھا ہے؟ سگ ہوں عبید رضوی میں غوث و رضا کا، آگے سے میرے بھاگتے ہیں شیر ببر بھی. میں نے چیلنج دیا 19 اپریل 2025 کو فاسٹ بتا رہا ہوں. پھر اس کے بعد اس نے ایکسپٹ کیا پنچر بابا کے ذریعے. پھر اس کے بعد میں نے شرائط لکھی اور کچھ علماء کو، جیسے حضور مفتی اعظم مہاراشٹر کی بارگاہ میں خود پہنچا. میں نے دکھایا حضور یہ شرطیں ہیں. حضرت نے فرمایا یہاں یہ ٹھیک کر دو، یہاں یہ ٹھیک کر دو، اب اوکے ہے. اس کے بعد وہ شرطیں میں نے پڑھ کر سنائی. 15 مئی کو چینل سنی جمعیت الاعناف سبسکرائب کرو اور واٹس ایپ پہ فالو کرو اور اس دن سے اپڈیٹ لو اور اللہ کے لیے انصاف والی بات کہو. میں نے 15 تاریخ کو شرطیں پڑھ کر سنائی کہ 20 تاریخ تک ٹائم ہے، تم ان شرطوں سے مطمئن ہو یا نہیں. لیکن وہ 21 کو پھر پورے جھنڈ کے ساتھ آتا ہے. عجیب بات ہے، ایک اکیلا کلیم حنفی، اور جب دیکھو لائیو میں ہفتے میں 3-4 بار لائیو، اور 10-20 گنجیڑی، چرسی، گردلے، سٹا مارنے والے، اس کی ناگن، اس کی سہاگن، اس کی ابھاگن، اڑیا گڑیا لٹیا چٹیا ٹامک ٹوئیاں، پیر لوگ نشے میں بھرپور بیٹھے ہوئے ہیں بٹن مار کر. اور جی بالکل آپ نے صحیح کہا، یہ شرط غلط ہے، یہ شرط صحیح ہے. مناظرہ ایسے نہیں ہوتا ہے. جس نے شرطیں دی اس کو لفٹ نہیں کر رہا ہے. حسن اللہ یاری کہہ رہا میں تھوکتا نہیں، میرے روح کو خبر نہیں، میں ایسے لوگوں کو خاطر میں نہیں لاتا. اور یہ نجس العین جو دلہ گیری میں اتنا آگے بڑھ گیا کہ پوچھو مت. اس نے اصول مناظرہ پڑھا نہیں. ينبغي للمناظرين ان يبصر كل واحد منهما الاخر. دونوں مناظروں کا ایک دوسرے کی بات کو توجہ سے سننا یہ اصول مناظرہ ہے، یہ ضروریات مناظرہ ہے. اب میں لائیو آیا مئی کو، میں نے کہا دیکھ میری شرطوں پر تو غیروں سے ڈسکس کر رہا ہے، گل پھینکے ہیں اوروں کی طرف بلکہ ثمر بھی، اے خان اے بر انداز چمن کچھ تو ادھر بھی ہم سے بات کر. لیکن نہیں. پھر 31 تاریخ کو گنجیڑیوں کی ٹیم بیٹھی اور روحانی باپ حسن اللہ یاری یہودیوں کا ایجنٹ ان سے ڈسکس کر رہا ہے. پھر میں نے 2 جون کو کہا کہ یہ مناظرہ حسن اللہ یاری کی بے اعتنائی، لاپرواہی اور توجہ نہ دینے کی وجہ سے پوسٹ پون کیا جا رہا ہے، چونکہ وہ مجھے جواب نہیں دے رہا ہے. پھر ان لوگوں نے ہلہ مچایا، دیکھو بھاگ گیا، فرار ہو گیا، ایسے ہوا ویسے ہوا. تو میں نے پھر کیا کیا، باقاعدہ 12 جون کو ویڈیو پر آ کر، اور پہلے میں نے مسئلے کی وضاحت کر دی کہ تصویر کی ہر حادث صورت کو میں حرام سمجھتا ہوں. بلا ضرورت شدیدہ میں تصویر اور ویڈیو کا قائل نہیں ہوں. اپنے بزرگوں کا موقف بیان کر دیا. وہ ویڈیو آپ کو میرے چینل پہ ضرور دیکھنی چاہیے. لائیو میں آ کر کچھ حقائق میں نے رکھے ہیں، کچھ باتیں میں نے بتائی ہے. پھر میں نے کہا دیکھو کل 13 ہے، اس نے لنک لگا کر رکھی ہے، اس لنک پر میں جاؤں گا نہیں. جب یہ مجھے سنتا نہیں ہے، مجھ پر دھیان نہیں دیتا، تھوکتا نہیں، تو میرا درود پاک پڑھیں. 12 تاریخ کا لائیو دیکھو،
سارے حقائق کھولے، میں نے قرآن سر پر رکھا، میں نے یہ نہیں کہا میں تیرا کو مناظرہ کروں گا، تو جو چاہے تو تیرا جھوٹ بھی بک سکتا ہے، شرط اتنی ہے کہ سونے کا ترازو رکھ لے۔ لوگ کتنے بھولے ہیں یار، آدھی ادھوری بات کو، آدھی ادھوری بات پورے جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے، اس کو اچھے سے گرہ باندھ لو۔ میں نے سر پہ قرآن رکھ کر یہ کہا کہ اگر حسن اللہ یاری کہے میں کلیم حنفی سے ایمان شیخین پر مناظرہ کرنے کو تیار ہوں، میں نامزد کافر ثابت کروں گا، وہ نامزد جنتی ثابت کرے تو میں مناظرے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن پھر بھی اس نے وہ میری لائیو سنی نہیں، لاکھوں لوگوں نے سنا، اور کل وہ لائیو آیا اپنے چینل پر۔ اب جب وہ کل لائیو آیا، ٹائم تھا 9:30 کا، آیا 9:45 پر۔ میرا فون مر جاتا اگر اچھا برانڈ نہ ہوتا اور بیٹری فل نہ ہوتی۔ اتنے فون، اتنے میسج، میرے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کو فون میسج، حضرت سے کہو لائیو آؤ، وہ للکار رہا ہے، وہ چیخ رہا ہے، وہ چلا رہا ہے۔ ارے میاں بہادر صاحب، جو اس نے کمنٹ میں لنک ڈالی تھی، آپ لوگ اپڈیٹ تھے نا، میں نے اللہ کی قسم 20 سے 30 مرتبہ اس لنک کو ٹرائی کیا، لاک، میں نے اس کی ویڈیو بنائی ہے جو میں ڈالوں گا۔ میں خانہ خدا میں ذمہ دار عالم دین کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں کہ میں اس کی لنک ڈالوں گا، وہ ویڈیو بھی ڈالوں گا، آلریڈی ڈال بھی چکا ہوں میں۔ اس کے بعد لوگوں نے کہا آپ نے لاک لنک دی، اچھی لنک دو، پھر ایک اسپیشل لنک دی۔ جب میں اس سے گیا تو جو ایکسس کرتا ہے وہاں پہ یو ایس میں بیٹھ کر، چونکہ وہ یہودی ہے اور امریکہ کا دلال ہے، جو ابو بکر و عمر کو امریکہ نیتن یاہو سے بڑا کافر کہتا، معاذ اللہ رب العالمین، اس کا سسٹم اتنا اسٹرانگ ہے، اس کے پاس یورپ کی مشینیں ہیں۔ اقبال نے صحیح کہا تھا، اللہ کو پا مرد یہ مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کے مشینوں کا سہارا۔ پورا سسٹم لے کے بیٹھا، جیسی دیکھا کلیم حنفی کوئی، پھر کہہ رہا بلاؤ میں اکیلے مناظرے کے لیے تیار ہوں۔ لوگ کہہ رہے 3-4 گھنٹے تک گئے نہیں، ابے 2 ہی منٹ میں جب یہ رضا کا شیر دکھ گیا، منہ اتر گیا، چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگی، حواس باختہ ہو گیا۔ اور اگر نجیس العین صحیح ڈیوٹی کرے اور جا کر چیک کرے تو حدیث بدلنے کی بھی نوبت آئی ہوگی۔ اب بابا تو اتنے زیادہ بڑے دلے ہیں کہ دھونے کی بھی زحمت نہیں کریں گے، خود اپنی زبان کو نجاست آلود کر دیں گے، اتنے بڑے دلے بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر میں اسپیشل لنک کے ذریعے گیا 2-3 بار، میں خانہ خدا میں بات کر رہا ہوں، اور سنو، کلیم حنفی کسی سے ڈرتا ورتا نہیں ہے۔ میری امامت، میرا مدرسہ، میری تدریس، میری سورہ بقرہ، میرا ٹیوشن، ایسا کچھ نہیں۔ الحمدللہ ملک خدا تنگ نیس، پائے مورا لنگ نیس۔ میں کاروبار کرتا ہوں، بزنس کرتا ہوں، یہ میرا ذریعہ معاش نہیں ہے۔ میں تو اللہ کے دین کی خدمت اس لیے کرتا ہوں کہ میری نجات ہو جائے۔ خدا کی قسم، جس دور میں رسول اللہ کے پیاروں پر، ان کے یاروں پر، ان کے جانثاروں پر، ان کے چوکیداروں پر بھونکا جا رہا ہو، میں خاموش رہوں، یہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی ہے۔ بہرحال میں جب اسپیشل لنک کے ذریعے پہنچا، جب میں اسپیشل لنک کے لیے پہنچا تو ہوا کیا، سارے گنجیڑی بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں سے کچھ تھوڑی دیر کے لیے جاتے ہیں، تازہ دم ہو کر آتے ہیں، اعلیٰ کوالٹی کا گانجا پھونکتے ہیں، سب بیٹھے ہوئے۔ جیسی میں گیا، میں نے کہا کچرا ہٹاؤ، ختم۔ ایسا نہیں بولنا تھا، تجھے اتنا درد کیوں اٹھ رہا؟ ارے نرنمادی حیدرآبادی، تو ادھر کا ہے کہ ادھر کا ہے رے؟ میں نے کہا کچرا ہٹاؤ، بولے کار میں مناظرہ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا تو کفار کے گود میں بیٹھ کے کر سکتا ہے، میں کار میں نہیں کر سکتا۔
سنیوں نے کہا بولے حضرت آپ کو لائبریری میں ہونا چاہیے. میں نے کہا سنو، بہت پہلے میں نے کہا تھا میں نے ایک ہی کتاب پڑھی ہے جس نے مجھے تمام کتابوں سے بے نیاز کر دیا ہے. اس کتاب کا نام امام اعظم ابو حنیفہ. حافظ کو قرآن کتابی صورت میں لے کے چلنے کی ضرورت نہیں ہے. آدھی رات کو اٹھا دو کلیم حنفی حاضر، اور پھر پورے زور و شور سے کہتا ہوں اور ہمیشہ کہتا ہوں، فلک کو پڑا کبھی دل جلوں سے کام نہیں، جلا کے خاک نہ کر دوں کلیم نام نہیں. دو منٹ گیا کہ نہیں؟ میں نے جاتے ہی کیا کہا؟ مناظرہ کرو مناظرہ. ہنس رہا ہے مکروہ ہنسی، نہایت کریہ الصوت کریہ الوجہ، ایسا کہ دیکھ لو تو ابکائی آنے لگے. میں نے کہا اگر تجھے ہنسی کا نمونہ دکھانا ہے تو میرے پاس لڑکے کھڑے ہیں، دیکھو جیسے کو تیسا جواب. عجیب لوگ ہو تم لوگ یار. میں اسی مزاج کا آدمی ہوں، میں مردم شناس ہوں. میں سمجھتا ہوں سامنے والے کو کیسے ڈوز دینا. میں سرجن کی فیلڈ سے آتا ہوں، ہارڈ ویئر فیلڈ سے آتا ہوں، سافٹ ویئر والی فیلڈ سے نہیں آتا ہوں. میں کامن لنک سے 20 سے 30 مرتبہ گیا لاک. پیشن لنک سے میں جب فرسٹ ٹائم گیا، اس نے کیا چترائی کی؟ چترائی یہ کہ پکچر کلک کر کے فریم میں لگا دیا، دیکھو کلیم ہے بول نہیں رہا ہے. ابے مجہول مطلق مفقود الاب، جب وہاں خالی فوٹو ہے تو وہ بولیں گی کیسے؟ یہاں میں چیخ رہا ہوں، ویڈیو بن رہی ہے، بول بول بول، اور وہاں وہ قلعہ فتح کر رہا ہے، فاتح عالم بن رہا ہے. واہ بہت خوب، کیا بات ہے، ماشاءاللہ. پھر تھوڑی دیر کے بعد میں کنیکٹ ہوا. اس نے کھلے لفظوں میں کہا کرو ڈسکنیکٹ. سنا کہ نہیں سنا؟ میں نے گروپ میں وہ ویڈیو ڈالا. اتنا سننے کے بعد، اتنا دیکھنے کے بعد بھی آپ کی آنکھیں نہیں کھل رہی. عجیب بات ہے. کرو ڈسکنیکٹ، اور میری اسکرین پہ ہوسٹ نے آپ کو ڈسکنیکٹ کیا لکھ کر آ رہا ہے، پورا میسج آ رہا ہے جو میں نے یوٹیوب پہ آلریڈی ڈال رکھا ہے، اور واٹس ایپ چینل میں بھی میں ڈالنے والا ہوں. اب مجھے بتاؤ اس میں میری غلطی کیا ہے؟ اب لوگ کہتے ہیں آپ کو لنک دینا چاہیے. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو لنک دینا چاہیے. جب میں 12 کو لائیو آ گیا اور میں نے کہا کہ جب تک وہ سامنے آ کر یہ نہ کہے کہ کلیم حنفی میں 1 بائی 1 مناظرہ کریں گے تو میں کہیں جاؤں گا نہیں، کہیں آؤں گا نہیں. وہ بولے گا میں فوراً اس کو اپنی لنک دوں گا. اس نے بولا نہیں. وہ اس قوم سے تعلق رکھتا ہے مکر اور یہ خباثت اور یہ اس طرح کی عیاری مکاری جس کے خون کے قطرے قطرے میں شامل ہے. وہ کل ڈائریکٹ لائیو آیا اور میں سنیوں کے بہت زیادہ پریشر میں بار بار حضرت جائیے، میں نے کہا کوئی فائدہ نہیں ہے. مجھے معلوم ہے وہ اتنا بڑا مکار ہے، ڈسکنیکٹ کرے گا. پھر بھی میں گیا. 2 ہی منٹ میں تھا، لیکن 2 ہی منٹ میں سب حواس باختہ ہوئے. سب کے چہروں کا رنگ دیکھو کیسا ہو گیا، گویا کاٹو تو خون نہیں. یہ حال ہوا ان لوگوں کا. میں نے جاتے ہی کہا مناظرہ کرو. پھر ایک بات بتائیے، اس دن کو اللہ تعالیٰ نے طے کیا تھا کہ رسول اللہ نے طے کیا تھا؟ نص قطعی ہے، حدیث متواترہ میں ہے کہ 13 جون ہی کو مناظرہ ہوگا. آج میں خانہ خدا میں پھر کہہ رہا ہوں، حسن اللہ یاری یہ ٹچی حرکتیں کر کے تو جیتا نہیں ہے، در حقیقت تو ہارا ہے. چونکہ سارا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے. اگر تو نے اپنی ہی ماں کا دودھ پیا ہے، کسی راہ چلتی کتیا کا دودھ نہیں پیا ہے، تو ایک مرتبہ پھر کہے کلیم حنفی سے میں اس کی لنک پر مناظرہ کروں گا. اللہ کے عزت و جلال کی قسم اس دن کے بعد وہ مناظرہ بھول جائے گا، اس لیے کہ اسے موقع ہی نہیں ملا میرے پاس ٹھہر کے بات کرنے کا. پورا کچرا جمع کر کے رکھا ہوا ہے، اور ان گردلوں کے وجہ سے وہ بہت بڑا اپنے آپ کو ترم خان سمجھ رہا ہے. بار بار مجھے ڈسکنیکٹ کر کے. یہ کوئی بات ہے؟ تم اپنی لنک پہ ہمیں بلاؤ اور ڈسکنیکٹ کرو اور چلو. وہ تو نہیں آ سکتا انڈیا.
لیکن اس کے جو یہاں فضلہ خور ہیں، یہ جو ٹیم ہے جو 1 مہینے کے اندر کھل گئی، دھیرے 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 باہر آ گئے. یہ تو کہہ رہے تھے نا کہ ہم مناظرہ کریں گے. ہمارے نزدیک تم اسی کے حکم میں ہو، اور حقیقت یہ ہے کہ تمہاری زبانیں دعویٰ کرتی ہے شیخین کے اسلام کا، ورنہ تمہارے دل اس سے زیادہ سیاہ ہو چکے ہیں. تم اس کے دلائل سے مطمئن ہو. تم سمجھتے ہو اللہ یاری ناقابل تسخیر قلعہ ہے. خدا کی قسم ایسا نہیں ہے. اور سیدنا امیر